حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملنے آئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازے سے داخل ہوئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ہاتھ باندھ کر کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ کالا رنگ، نام لکھنا نہیں جانتے، قیصر و کسریٰ کو خاطر میں نہ لانے والا عمر بلال کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے کہ عمر کون آ رہا ہے جس کے لیے تمہارا یہ استقبال ہے؟ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین کیا کر رہے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو سے پکڑا اور اپنے جگہ پر بیٹھایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا، حضور میں تو ایک غلام ہوں، آپ کی جگہ پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ میں ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں اور غلام باپ کی اولاد ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلال تو غلام تھا، جب سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا ہمارا امام بن گیا ہے۔ اب تو امام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا۔ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تھا، بڑے بڑے سردار کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کو کہہ دو کہ کعبے کی چھت پر جا کر اذان کہہ دے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور کسی اور کو کہہ دے، اذان کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چپ کر دو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑھے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑھے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پتھر کھا کے اذان پڑھے تو بلال۔ فرمایا بلال کو بلاؤ، بلال کو بلاؤ، بلال کو بلاؤ۔ اور آج اگر اللہ نے عزت دی تو لوگوں کو دیکھ کر کیا میں بلال کو عزت نہ دوں؟ میں کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر نیچے، عمر نیچے، عثمان نیچے، علی نیچے، طلحہ نیچے، زبیر نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبے کے چھت پر چڑھے گا اور میں دنیا کو پیغام دوں گا کہ عزت صرف میرے رب کے ہاتھ میں ہے، ذلت صرف میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ ایک غلام کو اللہ نے جو عزت دی وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ دین پہ عمل کرنا اور دین کے لیے مشقت برداشت کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ جس کے لیے عمر اپنے جگہ چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔